आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है और पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, मगर आज फिर करेंगे। एक सवाल मेरे जहन में उठता है, क्या आप समझते हैं कि एक माँ कब बच्चा पैदा करना चाहती है उसमें उसका कोई हक होता है, उसकी कोई चॉइस होती है, वो वो उसका फैसला होता है कि वो बच्चा कब पैदा करे और कब ना पैदा करे। तो क्या इसमें औरत की कोई चॉइस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मतलब बड़ी एक अजीब सी बात है कि आप ये सोचें कि एक औरत जिसने दरअसल बच्चा पैदा करना है उसकी कोई चॉइस ही ना हो उस मामले में। यानी उससे ना पूछा जाए कि तुम बच्चा पैदा करना चाहती हो या नहीं, तुम इस बच्चे की माँ बनना चाहती हो या नहीं, या फिर उससे ये भी चॉइस ना हो कि वो किससे बच्चा पैदा करना चाहती है। उस पर कोई ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया जाए और वो आए और उससे बच्चा पैदा, उससे सेक्स करे और उससे फिर उसका बच्चा पैदा हो जाए। तो एक तो ये सिचुएशन, अब ज़रा इसको एक इस नज़र से भी देखिए कि फ़र्ज़ करें एक औरत का रेप होता है और उसका बच्चा पैदा हो जाता है, उससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। यानी दो औरतों का रेप होता है, एक प्रेग्नेंट हो जाती है, दूसरी प्रेग्नेंट नहीं होती। दोनों में से बेहतर हालत किसकी होगी? किस औरत को आप खुशकिस्मत कहेंगे और किस को आप बदकिस्मत कहेंगे? मतलब एक सोचने वाली बात है, कौन सी खुशकिस्मत है, कौन सी बदकिस्मत है? तो मेरे ख्याल में तो जो इस रेप के रिज़ल्ट में प्रेग्नेंट हुई वो ज़्यादा बदकिस्मत है। क्यों? क्योंकि वो रेप जो उसके साथ हुआ उसके बायस एक नई ज़िंदगी दुनिया में आ रही है, और वो नई ज़िंदगी को कि उसका कोई कसूर नहीं है उस बच्चे का, वो एक अलग मामला है। मगर वो औरत कम अज़ कम, वो औरत जो है उसको ये बच्चा भी एक रेप का रिमाइंडर के तौर पे उसके सामने रहेगा। कल को वो उस बच्चे को क्या बताएगी, तेरा बाप ने मेरा रेप किया था तो तू पैदा हुआ। दुनिया में ऐसा बहुत बार हुआ भी है कि रेप के रिज़ल्ट में बच्चा पैदा हुआ है, और वो औरतें किस किस्म की साइकोलॉजिकल बर्डन से गुज़रती हैं, बच्चे किस किस्म के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुज़रते हैं, ये आप और मैं सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। जो इस चीज़ के रिसीविंग एंड पे है वो क्या फ़ील करता है, ये आप और मैं कभी समझने का दावा कर ही नहीं सकते। बहुत ही कर्बनाक सिचुएशन है। तो दूसरी औरत जिसका रेप हुआ और वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो क्या वो इस सूरत से बेहतर नहीं होगी? यकीनन वो बेहतर होगी। तो अब एक शख्स जो कि किसी रेपिस्ट को एक ड्यूटी दे दे कि तुमने इसको प्रेग्नेंट करना है, उसको आप क्या कहेंगे? वो कैसा शख्स होगा? न्यूट्रली सोचिए ज़रा। फ़र्ज़ करें कोई आपके मुल्क पे हमला करता है आज, और वो लीडर है उसका, जो वो, यहाँ फिर बांग्लादेश के केस में कहते हैं कि जनरल नियाज़ी ने कहा था कि इनकी औरतों के रेप करो। तो जनरल नियाज़ी की इस बात को एक बहुत ही घटिया बात समझा जाता है। अब ये बात सच है या नहीं, मैं इस बात पे बहस नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि इस बात को बहुत घटिया समझा जाता है कि बंगाली औरतों का रेप करने का उसने पाकिस्तानी फ़ौज को कहा था। तो रेप्स हुए थे और औरतें प्रेग्नेंट भी हुई थी। तो आप क्या समझेंगे कि जो सिपा सलार अपनी फ़ौज को किसी का रेप करने का कहे वो कितना घटिया होगा? फिर उससे अगली बात कि रेप करने का कहे और साथ ये भी कह दे कि हाँ भाई, अगर ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, जिस जान ने दुनिया में आना है उसने दुनिया में आना ही है। तो अब आपको एक बात और सोचनी है कि जो शख्स इस तरह की बात करे उसको आप क्या समझेंगे? क्या वो इंसानियत के मर्तबे पे फाइज रहने के काबिल है? क्या वो एक ऐसा इंसान है जिसको आप एक रोल मॉडल के तौर पे ले सकते हैं? क्या वो ऐसा इंसान है जो कि एक महज़ब दुनिया का जो है वो नुमाइंदा कहलाने के लायक है, या फिर वो खुदा का नुमाइंदा कहलाने के लायक है, या वो आप उसे ये कहें कि वो सब इंसानों से बेहतर और अफजल इंसान है कि सारी कायनात उसके लिए ही बनाई गई? तो फिर मेरा आपसे एक बात कहूँगा कि एक हदीस है बुखारी की।
حدیث نمبر 2229، 2229، اسے آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا اردو ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے. نبی کریم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، لڑائی میں ہم لونڈیوں کے پاس جمع یعنی سیکس کے لیے جاتے ہیں، ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا ہے، تو آپ عزل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ عزل کا مطلب ہے کوئٹس انٹرپٹس، یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ سیکس تو کرتے تھے مگر اپنا سیمن جو ہے وہ لونڈی کے جو ہے اندر ڈسچارج نہیں کرتے تھے، وہ اس ٹائم پہ جو تھے وہ اپنے آپ کو ریموو کر لیتے تھے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم لوگ ایسا کرتے ہو، اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جس روح کی بھی پیدائش اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دی ہے وہ پیدا ہو کر رہے گی. تو اردو والے نے اس کا ٹرانسلیشن اس طرح کیا ہے، انگلش والے نے کیا کیا ہے، اٹ از بیٹر فار یو ناٹ ٹو ڈو اٹ، کہ بہتر یہ ہوگا کہ تم ایسا نہ کرو. نو سول دیٹ وچ اللہ ہیز ڈیسٹینڈ ٹو ایگزسٹ بٹ ول شیورلی کم ان ٹو ایگزسٹنس. تو رسول اللہ نے ریپ کی اجازت تو دی ہوئی تھی، یعنی وہ لونڈی جو آپ کو جنگ میں ملی ہے، آپ نے ان کے حملہ کیا، جیسے کہ بنو قریظہ کے وقت بھی لونڈیاں بنی تھی، اور بھی بہت سی جنگوں میں انہوں نے کسی کے اوپر حملہ کیا. اب یہ نہیں ہے کہ جی ایک طرف سے ایک فوج آ رہی ہے اور دوسری طرف سے دوسری فوج آ رہی ہے. یہ اب غامدی بھی کہتا ہے، اور اب ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی بڑی دفعہ کہا ہے، ذاکر نائک بھی کہتا ہے کہ لونڈیاں اس طرح بنائی جاتی تھی، جنگ کے وقت ساتھ آئی ہوتی تھی عورتیں، ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا. ایسا نہیں ہے، یہ تو کوئی اسپیشل کیس ہوگا. مگر انہوں نے جب بنو قریظہ والے تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کون سے میدان جنگ میں عورتیں آئی تھی؟ میدان جنگ میں نہیں آئی تھی وہ، آپ نے ان کے گھر پہ حملہ کیا اور ان سب کو لونڈیاں بنا لیا. اور ایسی بہت سی جگہیں ہیں، تبوک میں بھی یوں ہی ہوا، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ اس طرح ہی ہوا کہ انہوں نے کسی کے شہر پہ حملہ کیا، محاصرہ کیا، کہیں وہاں محاصرہ رکھا، اس کے بعد انہوں نے ان کو مارا اور لونڈی غلام بنا لی. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ مسکنسیپشن جو یہ کہتے ہیں ہمیشہ کہ جی ہم صرف جنگ میں آئی ہوئی عورتوں کو لونڈیاں بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کسی پہ حملہ کر کے ان کو بھی لونڈیاں اور غلام بنا لیں. تو یہ ہوا، اور جب انہوں نے ایسا کیا، رسول اللہ نے ایک تو ریپ کی اجازت دی کہ وہ عورت جو آئی لونڈی، جس کو لونڈی بنایا گیا، اب جس کو لونڈی بنایا گیا ہے وہ آپ اس کو لے آئے اور آپ اس کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں، تو کیا وہ کنسنٹ لیا آپ نے اس کا؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے سیکس کرنا چاہتی ہو؟ نہیں. آپ تو اس کو ننگا کر دیں، اس کے کپڑے پھاڑ دیں، چاہے اسے بازار میں ننگا کھڑا کر دیں بیچنے کے لیے، چاہے آپ اسے کسی شہر کی گلیوں میں ننگا پھرائیں اور آپ بولیاں لگائیں کہ ہاں بھائی بتاؤ کس نے خریدنی ہے. تو انہوں نے بیچنی بھی تھی انہوں نے. اب حدیث میں ہی آ رہا ہے کہ ہمارا ارادہ بیچنے کا ہوتا تھا، یعنی جو صحابی تھے وہ ان عورتوں کے ساتھ سیکس تو کرتے تھے مگر بیسیکلی ان کا مین پرپز یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کو بیچ دیں. تو جب کوئی لونڈی حاملہ ہو جاتی تھی یا پریگننٹ ہو جاتی تھی تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. ظاہری بات ہے، پریگننٹ عورت کو وہ بیچیں گے تو کون خریدے گا اس کو؟ ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں خریدے گا. وہ کہے گا یار یہ پریگننٹ ہے، اب میں نے اس سے کام بھی نہیں لے سکنا، اب کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ پریگننسی کے دوران سیکس کرنا بھی پسند نہیں کرے گا. ظاہری بات ہے. تو کیا ہوتا تھا کہ وہ کوئٹس انٹرپٹس کرتے تھے، وہ ایٹ دا ٹائم آف ایجیکولیشن اپنے آپ کو ریموو کر لیتے تھے. تو کیا ہوتا تھا کہ اس سے وہ اس بات کو میک شور کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ لڑکیاں یا عورتیں یا لونڈیاں جو بھی آپ کہہ لیں، تھی تو وہ انسان. ٹھیک ہے، ان کو بہت سے لفظ کہے جا سکتے ہیں، وہ مشرکین کی عورتیں تھیں، وہ لونڈیاں تھیں، وہ جو کچھ بھی تھی، عورتیں تھیں اور انسان تھی. اور اگر ایک عورت کی مرضی کے بغیر اس سے سیکس کیا جائے تو میری ڈکشنری میں یا کسی مہذب انسان کی ڈکشنری میں اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. دیٹ از جسٹ ریپ. اینڈ آن دا بہیسٹ آف دا پروفٹ دیر thousands, maybe hundreds of thousands، آج تک اگر آپ گنے تو ملینز، شاید بلینز میں عورتیں ریپ ہوئی ہوں گی on the behest of the prophet because he allowed these people to have sex with the woman جو کہ لونڈیاں بنائی گئی تھی. تو on the behest of the prophet ریپ ہوئے. جب ریپ ہوئے تو کیا ہوا جی آپ کا؟ وہ پریگننٹ ہوتی تھی اس لیے وہ کوئٹس انٹرپٹس کرتے تھے، مگر اس کے اوپر مزید ستم کہ رسول اللہ نے ان کو ایسا کرنے کو بھی غلط کہہ دیا اور یہ کہا کہ کوئٹس انٹرپٹس نہ کیا کرو، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہی ہے. تو کیا ہو رہا ہے پھر؟ ہو کیا رہا ہے کہ ریپ ہو رہا ہے، اور ریپ کے بعد
عورت پریگننٹ ہو رہی ہے، یعنی مزید ستم ظریفی کہ وہ پریگننٹ بھی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. تو اس طرح کی باربیرک پریکٹسز اسلام میں ایگزسٹ کرتی ہیں، ڈائریکٹلی پروفٹ محمد نے پرسکرائب کی ہیں، ڈکٹیٹ کی ہیں، سمجھائی ہیں، ان کو جائز قرار دیا ہے، انسانیت کے مرتبے سے عورت کو گرایا ہے، نہ صرف گرایا ہے، اسے لائف سٹاک سمجھا ہے، نہ صرف لائف سٹاک سمجھا ہے بلکہ اس کے ساتھ ان امیجنیبل ہاررز کرنے کی اجازت دی ہے. تو اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ جس کا ریپ ہوتا ہوگا وہ 30 سال کی عورت تھی یا 20 سال کی لڑکی تھی، وہاں 13 12 14 کی لڑکیاں بھی ہوتی تھی، 8 9 کی بھی ہو سکتی ہیں. اگر ایک شخص 6 سال کی بچی سے شادی کر سکتا ہے تو وہ 6 سال کی بچی سے سیکس کرنے کی اجازت بھی دے سکتا ہے. اور ہمیں بہت سی حدیثوں میں ایسا ملتا ہے، ہمیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ایون کہ ملتا ہے کہ جس لڑکی کا میسٹریشن نہ شروع ہوا ہو اس سے سیکس کرنے کا رول کیا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے سب کچھ. تو یہ ساری داستان آپ کے سامنے ہے کہ عورت کو بھیڑ بکری گائے بلکہ ان سے بھی انتہائی کم ویلیو پہ لے کے جاتا ہے. دیکھیں اگر پرانے زمانے کا کوئی سپہ سالار، کوئی حکمران ایسا ہو، جولیس سیزر نے اگر کسی کے ریپ کا کہا ہو، الیگزینڈر نے کہا ہو، کسی ایکس وائی زیڈ نے کہا ہو، میں ان کو کبھی جج نہیں کروں گا. اس وقت پہ میں نہیں کہوں گا کہ ان کو جج کروں گا. مگر جب کوئی شخص خدا کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے، سب سے بہتر یعنی رحمت العالمین ہونے کا دعویٰ کرے، دنیا کے بنائے جانے کی وجہ ہونے کا دعویٰ کرے، سب سے بردبار، سمجھدار، عقل مند، فہم اور رحم رکھنے والا شخص ہونے کا دعویٰ کرے، اور کل انسانیت کے لیے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اور اس وقت سے لے کے قیامت تک تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ یعنی رول ماڈل ہونے کا دعویٰ کرے، تو اس پر اعتراض آپ کا بھی بنتا ہے، میرا بھی بنتا ہے. کیونکہ وہ اپنے وقت کو ڈکٹیٹ نہیں صرف کرنا چاہتا، وہ آج کو بھی ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے، وہ کل کو بھی ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے. آپ مارس پہ بھی چلے جائیں تو تب بھی وہ یہ کہتا ہے کہ جو اصول یا جو پرنسپلز میں نے کسی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بتائے ہیں اس سے بہتر پرنسپلز نہیں دیے جا سکتے. تو اس انسان پہ آپ کو بھی اعتراض کرنا ہے، مجھے بھی اعتراض کرنا ہے، اسے میں نے بھی کوسچن کرنا ہے، اسے آپ نے بھی کوسچن کرنا ہے. اور اگر آپ کوسچن اس کو نہیں کریں گے تو آپ انسان نہیں ہیں پھر. اور آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے کیسے شخص کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے. کیونکہ اگر آپ نے ایسے شخص کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے اور آپ اس کو مان رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کسی خدا کی بات کو فالو نہیں کر رہے. شیطان کی بات کو تو شاید آپ فالو کر سکتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ شیطان بھی ایسی بات کبھی نہیں کہے گا. تو چلیں مجھے اجازت دیجیے. آداب. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.